بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، عمل بھی ہے، کہ جس سے آپ کی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ وہ غم جنہوں نے آپ کی کمر کو دوہرا کر کے رکھ دیا تھا، وہ غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ وہ ناکامیاں جن کی وجہ سے آپ جیسے مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے، وہ مایوسیاں بھی انشاءاللہ خوش قسمتی میں بدل جائے گی، اور آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے قدرت ساری آپ کے لیے کام کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کے لیے یہ عمل ہے، وہ لوگ جو اس عمل کو سمجھتے ہوئے یہ عمل کریں گے، جو اس کو جان لیں گے۔ میں ان کو خوش نصیب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس عمل سے ان کے دن بدل جائیں گے۔ اور ناظرین، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کاش کہ اس عمل کو میں ٹی وی پہ نشر کر سکتا اور لوگوں کو بتاتا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ کوشش کیجئے۔ ناظرین، آپ کے وہ رشتہ دار جو ہر وقت اس تہ میں لگے رہتے ہیں کہ کب آپ برباد ہوں، کب آپ ان کے آگے سے بھیک مانگیں اور وہ پھر آپ کو جلی کھٹی ہوئی سنائیں، اور وہ ہر وقت ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھتے رہتے ہیں کہ اور آپ کو کون کون سی پریشانی ہوتی ہے، وہ خود پریشان ہو جائیں گے جب انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے میرا رب آپ کے لیے قسمت کے دروازے کھول دے گا اور آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، یقین کریں، میں اس چیز پہ بلیو رکھتا ہوں کہ انسان پہ وقت ایسے آتے رہتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتی ہے، یعنی جس کاروبار میں انویسٹ کرے گا ناکام ہو جائے گا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی خراب چیز پہ بھی انویسٹ کر دو، یعنی مٹی کو بھی ہاتھ لگا دو، وہ سونا بن جاتی ہے۔ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں سعودی عربیہ سے آیا تھا تو میرے رشتہ دار یقین کریں کہ یہ سوچتے تھے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے پاکستان آنے کا، پردیس چھوڑا، اتنی بھاری رقم کی نوکری چھوڑی، اب یہ بھوکا مرے گا۔ لیکن ناظرین، میں یہ والا عمل کرتا رہا، میں یہ دعائیں پڑھتا رہا، اور اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید میں ان سے اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ میرے رب کا کرم اور فضل ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا، جس نے مجھے جو ہے وہ کسی کے آگے بھیک مانگنے والا نہیں بنایا، اور وہی عطا فرماتا رہتا ہے۔ میرے اللہ جی، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یا رب، میں آپ کی عبادت اپنی جگہ پر، میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ یا رب، آپ سب سے بڑی مدد ہو، آپ ہی ہو سب سے بڑی مدد، آپ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، جو آپ سے مانگتا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آمین۔ یا اللہ سب کو ایسا کر دے۔ ناظرین، بڑا آسان عمل ہے اور بڑی خوبصورت عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف 7 دن کرنا ہے، 7 دن۔ اور عمل کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ 5 منٹ کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے 5 منٹ نہیں دے سکتے ناکامیوں کو کامیابی بنانے کے لیے۔ اور ناظرین، یقین کریں کہ جو میں نے پیچھے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتی ہے، یہ ایسا ایک عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سب کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ یہ عمل ہے سورہ علم نشرح کا، جس کا بیسیکلی جو قرآن پاک میں نام ہے وہ سورۃ الشرح ہے۔ سورہ علم نشرح کا یہ خوبصورت عمل ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کو کیا کیا حاصل ہو جائے گا، تو اس لیے توجہ دیجئے۔ میں آپ کو اسکرین پر سارا بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا کیا ہے۔ 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے تو یہ لکھ لیجئے، لکھنا شروع کر دیجئے۔ 7 دن، اور اس عمل کے اول آخر آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل کے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کون سا درود؟ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور پہلے دن، جس دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، پہلے دن سے وہ آپ نے 2 نفل نماز حاجت بھی پڑھنی ہے۔ 2 نفل نماز حاجت، اور نماز حاجت نفل میں آپ نے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں جو نماز حاجت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے جب کرنا ہے تو اس کے بعد اب آپ نے تسبیحات کرنی ہے۔ تسبیحات کیا کرنی ہے؟ بہت آسان، ایک ہی تسبیح کرنی ہے۔ اس صورت کی مکمل نہیں کرنی، اس صورت کی 2 آیات کی کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ اب غور سے سنتے جائیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے
کہ آج اگر جمعے کا دن ہے تو یہ 7 دن کا ہے، تو اگلی جمعرات کو یہ ختم کرنا ہے، بیچ میں وقفہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ باوضو ہوں، اور باوضو ہو کے آپ نے ایک ہی نشست میں یہ عمل کرنا ہے۔ 5 منٹ ایک نشست کیا مشکل ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ عمل انشاءاللہ اول آخر روزانہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 بار، اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف پہلے دن آپ نے نفل نماز حاجت کرنی ہے، جو کہ اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے غور سے سن لیجئے۔ آپ نے صورت کو جیسے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پہلے 3 بار درود پاک آپ نے پڑھا ہوا ہو، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، صورت جیسے ہے آیات علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میں قاری نہیں ہوں، میں جیسے پڑھ رہا ہوں بس آپ سمجھیے، کوشش کیجئے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں، اس کی آیات نمبر 5 اور 6، ان کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایسے آپ نے، اب تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے 100 دانوں کی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ایک دانہ آپ نے گرانا ہے، یعنی ان دونوں آیات کی آپ نے 100 دانوں کی تسبیح پوری کرنی ہے۔ جب 100 دانوں کی تسبیح ہو جائے تو اب آپ نے باقی کی جو 2 آیات رہ گئی ہیں 7 اور 8، ان کو آپ نے ایسے پڑھ لینا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ اب آپ نے صورت مکمل کر لی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر اپنے جو بھی آپ کی پرابلمس ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اپنے الفاظ میں جو بھی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں بھی اول آخر درود شریف ایک بار پڑھ لیجئے۔ ناظرین، 7 دن اس عمل کے دوران اس کی زکوٰۃ کیا دینی ہے آپ کو، کہ کوئی بھی میٹھی چیز منگوا کے کسی بھی تعداد میں بچوں کو کھلا دیں، کسی کو بھی دے دیں، گلی میں محلے میں آگے پیچھے کوئی اور نہیں ہے، جیسے کوئی ایسے بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو کہاں دیں گے، یورپ وغیرہ میں، تو اپنے گھر میں خود ہی کھا لیجیے آپ، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی میٹھی چیز لا کے 7 دن، خواہ وہ ٹافیز ہیں، خواہ وہ مٹھائی ہے، میٹھے بسکٹس ہیں، اینی تھنگ، کچھ بھی، یعنی کہ بس آپ نے یہ والا جو ہے وہ پیش کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر میں کسی کو بھی۔ تو ناظرین، یہ عمل جب آپ کریں گے نا، 7 دن کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے قدرت کا نظام آپ کے حق میں چلنا شروع ہو گیا ہے۔ بے شک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کوئی بھی ڈیل کر لیجئے، اس ڈیل میں دیکھیے گا، خواہ آپ خراب ڈیل بھی کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ ناظرین، میں یہ عمل کرتا تھا تو میں جدہ سعودی عربیہ میں پرانے لیپ ٹاپ لیتا بھیجتا رہتا تھا۔ یقین کریں کہ کئی بار میں بلائنڈلی خرید لیتا تھا، 1 بار 2 بار مجھے خراب لیپ ٹاپ بندے دے گئے جو تھوڑی دیر کے لیے آن ہو گئے، پھر جل گئے، ختم۔ یقین کریں کہ میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، ان لیپ ٹاپس کو میں نے خود ریپیئر کیا جو کہ ڈیڈ ہو گئے، یعنی کہ 20 منٹ چل کے ڈیڈ ہو گئے۔ میں سمجھا کہ میرے پیسے ضائع گئے، لیکن یقین کریں کہ میں نے اس عمل سے ان لیپ ٹاپ کو خود ریپیئر کر کے دوسروں کو بیچا، اور ان کو 1 منتھ کی بیک اپ وارنٹی بھی دی، اور اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ ڈبل پرائس پہ میں نے بیچا۔ اس طریقے سے میں کماتا رہا پردیس میں، میرے رب کا ایسا مجھ پہ کرم ہوتا رہا۔ میں نے بتایا نا کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو سونا ہو جائے گی۔ خوش قسمت لوگ اس کو عمل کو کریں گے، اور باقی جو ہے وہ سوچتے رہ جائیں گے کہ یار ایسے کیسے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت حجت مانگتا ہے آپ سے، یہ یاد ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ آپ سے صرف حجت کرواتا ہے، اور پھر وہ آپ کے کام کر دیتا ہے جو اس نے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک حجت ہے اپنے برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کرنے کے لیے۔ دن سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن آزمائش کے دن بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے بچائے، ٹھیک ہے جی۔ آمین یا رب العالمین۔ جو بھی یہ وظیفہ کرنا چاہے ضرور جو ہے وہ نیچے لکھے کہ میں یہ وظیفہ کرنے جا رہی ہوں، تاکہ ہم اس کے ساتھ نیچے آمین لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر، لیکن آپ لوگوں نے کون سا کوئی کرنا ہوتا ہے، آپ کے تو پیسے لگتے ہیں نا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔